بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پورے اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہا ہوں۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ما عبدنا کا حق عبادتک، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی، تو دنیا کا کون انسان ہے جو یہ سوچے کہ میں نے تو عبادت کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے اخلاص کی کمی پر تو سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ نیک ہو یا برا ہو، ہر بندے کو اپنے حال کے مناسب توبہ کرنی چاہیے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ کوشش کے باوجود نہیں چھوٹتے۔ جو نوجوان انوالو ہوتے ہیں کہیں، وہ سوچتے ہیں جی کہ ہم تو اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ تو بھائی ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو چھڑوا دینا آسان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھیں اور دعا مانگیں کہ اے پروردگار آپ ہمیں گناہ کی ذلت سے بچا لیجئے، آپ ہمیں طاعات کی عزت عطا فرما دیجئے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب نقصان کا ڈر ہوتا ہے تو پھر انسان آسانی کے ساتھ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر بچھو سے ڈر ہوتا ہے کاٹنے کا، کوئی بھی قریب نہیں جاتا۔ سانپ کا ڈر ہوتا ہے، کوئی بھی قریب نہیں جاتا۔ بجلی کا ڈر ہوتا ہے، کوئی بھی اس کو انگلی نہیں لگاتا۔ آگ سے ڈر ہوتا ہے، ہر بندہ دور رہتا ہے۔ تو جس طرح دیکھنے میں سانپ کتنا خوبصورت ہے، مگر ہم نے کبھی بھی اس کو نہیں پکڑا، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سانپ نے ڈس لیا تو موت واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح مومن کے دل میں یہ یقین آ جاتا ہے اگر میں نے کبیرہ کو کر لیا تو میری روحانی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اس طرح انسان گناہوں کے تقاضے کو دبا سکتا ہے اور نیکی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ دوسرا عمل جس سے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں الاستغفار، کہ انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو۔ جتنا استغفار کرے گا اتنا گناہ زیادہ بخشے جائیں گے۔ یہ استغفار اللہ رب العزت کو بڑا محبوب اور اس کی وجہ سے انسان کو بڑی نعمتیں ملتی ہیں۔ چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت میں بڑا گناہگار ہوں، کوئی عمل بتا دیجئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک نوجوان آیا، حضرت عرصے سے بارش نہیں ہوئی، کوئی عمل بتا دیجئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک تیسرا نوجوان آیا، حضرت میں بڑا غریب ہوں، رزق کی تنگی ہے، کوئی عمل بتا دیجئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک نوجوان آیا، میں بے اولاد ہوں، دعا کیجئے کہ مجھے اولاد نرینہ مل جائے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک نوجوان آیا کہ جی میرا باغ ہے، دعا کیجئے کہ پھل اچھا ملے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، دعا کیجئے کہ میرے گھر سے پانی کا کنواں نکل آئے، چشمہ نکل آئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ سننے والا حیران کہ ہر بندے نے مختلف تقاضا سامنے رکھا مگر حضرت نے عمل ایک ہی بتایا۔ تو پوچھا اس نے کہ حضرت یہ کیا کہ ہر کام کے جواب میں آپ نے استغفار ہی بتایا؟ تو حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میں نے خود نہیں کہا بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تو دیکھیے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، استغفار سے بارشیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے مدد کرتے ہیں تو غربت بھی ختم ہوتی ہے۔ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بیٹے بھی عطا کرتے ہیں تو بے اولاد لوگوں کو اللہ تعالیٰ استغفار کرنے کی وجہ سے اولاد نرینہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ پھل بھی عطا فرما دیتے ہیں۔
کاروبار میں برکت اور پروفٹ دے دیتے ہیں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ چشمے اور نہریں بھی جاری فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے استغفار ایک عمل ہے، اس کی وجہ سے کتنی نعمتیں مل جاتی ہیں۔ تو اگر عورتیں استغفار کی کثرت کر لیں تو ان کو تعویذوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، عملیات والے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی نے کاروبار باندھ دیا، کسی نے بیٹی کا رشتہ باندھ دیا، بلکہ استغفار کے صدقے اللہ یہ سب نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ استغفار ہر بندے کے لیے کرنا ضروری، نیکی کرے تو بھی استغفار کرے۔ ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے تھے تو وضو کے بعد استغفار فرماتے تھے، حالانکہ وضو عبادت ہے اور حکم شریعت ہے کہ جو عضو وضو کا دھوتے ہیں اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو گناہ جھڑنے والا عمل ہے، مگر اس کے بعد پھر استغفار کہ وضو کے بعد نبی علیہ السلام پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ نماز کتنی عظیم عبادت ہے کہ جو آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح مٹاتے ہیں جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے جسم سے میل مٹا دی جاتی ہے۔ لیکن نماز کے بعد بھی نبی علیہ السلام استغفار فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب سلام پھیرتے تو فرماتے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ بندے نے تو عبادت کی پھر استغفار۔ تو علماء نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی طرف سے تو عبادت کی مگر یہ اس معیار کی نہیں ہوئی جو آپ کی شان کے مطابق ہو، لہذا یہ عبادت اب جیسی بھی ہے اس کو رد نہ کیجیے، اللہ پلیز قبول کر لیجیے، پلیز قبول کر لیجیے، پلیز۔ تو 3 مرتبہ استغفار کا مطلب ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسی بھی عبادت ہے اس کو قبول فرما لیجیے۔ تہجد کے بعد استغفار، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ تہجد کے وقت بھی اللہ والے استغفار کرتے ہیں۔ حج کتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ لیکن قرآن مجید میں فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، کہ تم حج کے بعد بھی استغفار کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی اتنی خوبصورت عبادت والی زندگی، پھولوں سے زیادہ پاکیزہ زندگی، مگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفرہ، آپ بھی اللہ کی حمد کیجئے اور استغفار کیجئے۔ وہ پاکیزہ زندگی جس کے اوپر پاکیزگی کو ناز ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی فرماتے ہیں کہ استغفار کیجئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر بندے کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ اتنا بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اگر پورا پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ تو بھی ٹھیک ہے۔ تو پہلا عمل توبہ کرنا اور دوسرا عمل استغفار کرنا، تیسرا عمل الحسنات الماحیہ، کہ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے ان کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز سے گناہ دھل جاتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، جو بھی انسان نیکیاں کرتا ہے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا الاسلام یحدم من کان قبلہ، کہ اسلام جو بندہ لے آتا ہے تو کلمہ پڑھنے سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف۔ ایک جگہ فرمایا کہ حج کرنے سے زندگی کے سارے گناہ معاف۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہجرت اللہ کے لیے کرے تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف۔ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو دیکھا، اس کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو پانی پلانے پر فاحشہ عورت کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔
یہاں پر شیطان ایک دھوکہ دیتا ہے، دل میں یہ ڈالتا ہے تم تو بے پردہ پھرتی ہو، تمہاری نمازوں کا کیا فائدہ۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے بھائی، بے پردہ پھرنا گناہ اپنی جگہ، نماز پڑھنے کی نیکی اپنی جگہ، کیا پتہ نماز کی پابندی سے اللہ پردے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ مگر شیطان کہتا ہے تم مدرسے میں پڑھتی ہو اور تمہارے ذہنی خیالات اچھے نہیں، پڑھنے کا کیا فائدہ۔ تو اگر ہم گناہوں کو نہیں چھوڑ پا رہے تو نیکی کرنا بھی تو نہ چھوڑے نا، نیک اعمال نہیں چھوڑنے چاہیے۔ کپڑا زیادہ میلا ہو تو صابن زیادہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تو نہیں نا کہ جی صابن تھوڑا ہے دھونے کا کیا فائدہ۔ بھئی جتنا صابن ہے اتنی میل تو ختم ہوگی، پھر اور صابن کا بندوبست ہو جائے گا۔ تو انسان نیکی نہ چھوڑے، گناہ چھوڑے۔